ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله وحبيبه وأمينه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركها على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله فاتقوا الله عباد الله يرحمكم الله واعلموا أن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة في أمر الله ضلالة وكل ضلالة في النار وما قل وكفى خير مما كثر وألهى وما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال جل سبحانه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذا أنشأكم من الأرض وإذا أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى وعن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحدكم ليجمع في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مزغة مثل ذلك ثم يبعث الله إليه ملكا فيكتب له من رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيدخل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها رواه مسلم وأحمد وغيرهما محترم حاضرین بزرگان دین ملت کے بہی خواہ نوجوان ساتھیوں مومنہ ماؤں اور بہنوں سب سے پہلے ہر قسم کی تعریف و توصیف بڑائی بزرگی کبریائی عظمت و جلال حمد و ثنا اور شکر و سپاس ہوں اس اللہ عظیم وحدہ لا شریک احد و صمد کے لیے جس نے ہمیں حلال و حرام حق و باطل کی تمیز فرق اور امتیاز کی صلاحیتیں عطا فرمائی اسلام قرآن کریم توحید باری تعالی اور منہج سلف جیسی عظیم نعمتیں عطا فرمائی ربنا لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد اذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا بعد ازاں انگنت درود و سلام ہو نبیوں کے سردار سید الاولین والآخرین امام الانبیاء والاتقیاء والاولیاء والشہداء والصلحاء والمرسلین محمد عربی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تحمید و تسلیم اور حمد و صلات کے بعد انسان وہی بڑا ہے جو اللہ کی نظر میں بڑا ہے. وہ سب سے چھوٹا اور حقیر ہے جو محض اپنی نظر میں بڑا ہے. دنیا کی ہر چیز جب تک اپنے مقصد سے وابستہ ہو قابل قدر ہے. مثلا اسکول کی عمارت، اس کے پنکھے، اس کا گراؤنڈ کتنے بھی اچھے ہوں، لیکن اگر تعلیم معیاری نہیں ہے تو اسکول اور مدارس اپنے مقصد سے ہٹے ہوئے ہیں. چھاتا یا چھتری اس کا کام ہے بارش اور دھوپ سے روکنا. اگر اس میں کئی جگہ سوراخ ہو، یہ پھٹی ہو، تو اسے کوڑا دان میں پھینک دیا جائے گا، اس کی اپنی کوئی اہمیت نہیں ہوگی. چھری، چاقو، اس کا کام ہے ضروری چیزوں کو کاٹنا، الگ کرنا. اگر اس کی مونٹ کتنی بھی خوبصورت ہے مگر اس میں دھار باقی نہیں ہے تو پھر یہ چھری اپنے مقصد میں ناکام ہے. چھنی اور چھلنیوں کا بھی یہی کام ہے کہ کچروں کو، غیر ضروری اشیاء کو اچھی چیزوں سے الگ کرنا. اگر چھنی پھٹی ہوئی ہے تو وہ اپنے مقصد سے ہٹی ہوئی ہے. آپ دنیا کی ہر چیز پر غور کر لیں، ہر چیز کے اپنے وجود کا ایک مقصد ہے. اگر اس چیز سے اس کا مقصد حاصل نہیں ہے اور وہ چیز اپنے مقصد پر قائم نہیں ہے تو پھر وہ زمانے کے لیے فتنہ ہے، لوگوں کے لیے مسئلہ ہے. بالکل یہی مثال انسانوں کی ہے. جس دور میں، جس علاقے میں، جس خطے اور جس کونے میں انسان اپنے مقصد پر قائم ہے، اپنے وجود کے مقصد پر ڈٹے ہوئے ہیں، تو اللہ کی نظر میں وہ سارے انسان قابل قدر ہیں. لیکن انسان جو مقصد سے ہٹے ہوئے ہیں، ان کی شکل و صورت کتنی بھی اچھی ہو، ان کے کپڑے کتنے بھی اچھے ہوں، وہ دنیا میں اپنے ہنر اور اپنے کاموں سے کتنی بھی شہرت رکھتے ہوں، ان کی زبانوں اور الفاظ میں کتنی بھی مٹھاس ہو، لیکن اگر وہ انسان اپنے وجود کے مقصد سے ہٹا ہوا ہے تو پھر اس انسان کی اللہ، اس کے فرشتوں اور اس کے مومن بندوں کی نظر میں کوئی حیثیت نہیں ہے. کتنی آسان سی بات ہے سمجھنے اور سمجھانے کے لیے. دیکھیے، اللہ رب العالمین کو مقصود یہ ہے کہ اس کے بندے بن کر رہیں. اسی وجہ سے اللہ نے انسانوں کے وجود کے بارے میں کہا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. میں نے جن اور انسان کو پیدا نہیں کیا مگر صرف ایک کام کے لیے، الا لیوحدون، صرف اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں. یعنی ان کے وجود کا مقصد میری عبادت ہے. دو بات سمجھ میں آ گئی کہ اگر انسان اللہ کی عبادت سے جڑا ہے تو اپنے مقصد کے قریب ہے، اور اگر انسان اللہ کی عبادت سے گمراہ ہے، ہٹا ہے، تو اپنے مقصد سے منحرف اور پھرا ہوا ہے. پھر اللہ رب العالمین کو اس کی کوئی پرواہ نہیں. دیکھیے، جو مومن بندے اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے ہیں، اللہ کی ضمانت ہے
امام بخاری رحمہ اللہ نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فرمایا جو ہمارے قبلے کا رخ کرے اور ہمارے حلال روزی کو کھائے، فذلک المسلم الذی لہ ذمۃ اللہ و ذمۃ رسولہ۔ اس حدیث میں یہ الفاظ ہیں کہ ہمارے جیسی عبادت کرے اور حلال روزی کھائے وہ مسلمان ہے، الذی لہ ذمۃ اللہ و ذمۃ رسولہ، روح زمین پر وہ چلتا پھرتا مومن اللہ کی ضمانت اور اس کی پناہ میں ہے۔ گویا جو اپنے مقصد سے ہٹے ہوئے ہیں وہ اللہ کی پناہ سے باہر ہیں۔ اب ان کے ساتھ کیا حشر ہوتا ہے، وہ کہاں جا کر مرتے ہیں، ان کا کیا انجام ہوتا ہے، ان کے ساتھ کیسی بدسلوکی ہوتی ہے، اللہ کو اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، کیونکہ وہ انسان اپنے وجود کے مقصد سے ہٹ چکے ہیں۔ اللہ رب العالمین چاہتا ہے کہ بندے عبادت کریں، بندگی ان کے اندر جھلکتی رہے، اور کس کی کریں؟ صرف اللہ کی کریں۔ عبادت ہی وہ چیز ہے جو بندوں کو اپنے معبود سے جوڑتی ہے۔ عابد اور معبود کے درمیان سے آپ عبادت نکال دیں تو ان کے درمیان اب کوئی علاقہ، کوئی رشتہ، کوئی تعلق باقی نہیں رہ جاتا ہے۔ اور عبادت ہی ہے جو بندے کے اندر بندہ ہونے کا احساس جگاتی ہے، تواضع اور خاکساری کو اس کے اندر پیدا کرنے کی اگر کوئی چیز ہے تو وہ عبادت ہے۔ جو بندہ جتنی زیادہ عبادت میں مشغول ہو، جتنی زیادہ عبادت کرے، اس کے اندر اتنی ہی زیادہ بندگی، تواضع، خاکساری پیدا ہونا ضروری ہے۔ شرط یہ ہے کہ اس کی وہ عبادت اور بندگی آسمانی طور طریقے کے مطابق ہو۔ دیکھیے، کوئی انسان اپنی شکل و صورت، اپنے خاندان اور قبیلے، اپنے نام و نمود، اپنے لائف اسٹائل، زندگی کے جینے کے ظاہری اور دنیاوی طور طریقے سے اللہ کی نظر میں معزز نہیں ہو سکتا۔ آپ نے اس موضوع پر بارہا سنا ہے، اللہ رب العالمین نے سارے انسانوں کو ایک جیسا کہا، فرمایا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے لوگو ہم نے تم سب کو ایک مذکر اور مؤنث سے پیدا کیا، آدم اور حوا سے، وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، اور ہم نے تمہیں مختلف گھاٹیوں اور قبیلوں میں اس لیے کر دیا تاکہ تم ایک دوسرے کو انسانوں کے اس جم غفیر میں، انسانوں کے اس بھیڑ بھاڑ میں پہچان سکو کہ یہ عربی ہے، یہ عجمی ہے، یہ فلاں خاندان کا ہے، یہ فلاں قبیلے کا ہے۔ صرف مقصد ایک دوسرے کو پہچاننا ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، لیکن تمہارے درمیان اللہ کے نزدیک اگر کوئی مشرف ہے، مکرم ہے، باعث عزت و تکریم ہے تو وہ ہے جس کے اندر جتنا زیادہ تقویٰ ہو۔ امام مسلم اور دیگر محدثین نے ایک روایت نقل کی ہے کہ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام بیٹھے تھے، ایک شخص آیا، اس کے کپڑے بڑے اچھے تھے، مالدار شخص تھا، سماج اور معاشرے میں اس کا بڑا اونچا مقام و مرتبہ تھا۔ آپ نے صحابی سے پوچھا، سہل ابن سعد اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے مجھ سے پوچھا ما رأیک فی ھذا، اس آدمی کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ تو میں نے کہا اگر وہ کوئی لڑکی کو پیغام دے تو اس کا پیغام قبول کر لیا جائے، کسی کی سفارش کرے تو اس کی ہر سفارش قبول ہو، لوگوں کو اگر کوئی صلاح و مشورہ دے تو لوگ اس کی باتوں کی قدر کریں گے، اس کی بات مانیں گے، کان دھریں گے۔ آپ تھوڑی دیر خاموش تھے، پھر ایک فقیر غریب شریف آدمی آیا، کپڑے بھی اس کے بہت اچھے نہیں تھے۔ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ما رأیک فی ھذا، اس کے بارے میں تیری کیا رائے ہے؟ تو انہوں نے کہا اگر یہ کوئی لڑکی کو پیغام دے تو اس کا رشتہ قبول نہیں کیا جائے گا، کسی کی سفارش کرے تو کوئی اس کی سفارش قبول نہیں کرے گا،
کوئی اگر یہ کوئی بات کرے تو لوگ اس کی بات پر کان نہیں دھریں گے. آپ نے فرمایا ھذا خیر من ملء الارض مثل ھذا، یہ آدمی جس کے بارے میں تمہارا یہ تبصرہ ہے ویسے زمین بھر کے آدمیوں سے بہتر ہے اللہ کی نظر میں. جس آدمی کے بارے میں تمہاری اپنی رائے تھی کہ اس کے پیغام کو ٹھکرایا نہیں جائے گا، اس کی سفارش کو رد نہیں کیا جائے گا، اس کی بات ٹھکرائی نہیں جائے گی، ایسے زمین بھر کے آدمیوں سے بہتر یہ آدمی ہے. یہ کوئی قاعدہ کلیہ اور معیار نہیں ہے کہ ہر آدمی ویسا ہی ہے یا ہر مالدار برا ہے اور ہر غریب اچھا ہے. مگر یہاں مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کی نظر میں جو اچھا ہے وہ اچھا ہے. اب چاہے وہ غریب ہو یا مالدار ہو، دنیا جسے اچھا کہہ رہی ہے ضروری نہیں ہے کہ وہ اچھا ہو، اور دنیا جسے برا سمجھتی ہے ضروری نہیں ہے کہ وہ برا ہو. دنیا میں بہت سارے مشہور آسمانوں میں گمنام ہیں، اور دنیا میں بہت گمنام جن کو دنیا جانتی نہیں ہے آسمانوں میں بڑے مشہور ہیں. میں ایک دو بات عرض کروں تو بات شاید اور واضح ہو. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے تھے. آپ نے فرمایا یطلع الآن رجل من اہل الجنہ، ابھی ایک آدمی تمہارے سامنے ایسا آدمی آئے گا جو جنتی ہے. صحابہ کرام پلٹ کر دیکھنے لگے. ایک دبلے پتلے انصاری صحابی آئے جن کی داڑھی سے پانی ٹپک رہا تھا، ان کے بائیں ہاتھ میں جوتے تھے. وہ آ کر کے جوتا ایک طرف رکھے اور اپنی نماز میں مشغول ہو گئے. دوسرا دن آیا، صحابہ کرام اپنے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے تھے. آپ نے فرمایا یطلع علیکم الآن رجل من اہل الجنہ، تمہارے درمیان ابھی ایک ایسا آدمی آنے والا ہے جو جنتی ہوگا. ہم نے دیکھا پلٹ کر. انس بن مالک فرماتے ہیں کہ وہی آدمی جو کل آیا تھا آج پھر آیا، دبلا پتلا انصاری جس کی داڑھی سے پانی ٹپک رہا تھا اور اس کے بائیں ہاتھ میں اس کے جوتے تھے. وہ ایک طرف کو چلا گیا. پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور ہم تیسرے دن بیٹھے تھے. آپ نے فرمایا یطلع علیکم الآن رجل من اہل الجنہ، تمہارے درمیان ایک جنتی آدمی ابھی نمودار ہوگا. ہم نے دیکھا تو وہی شخص تھا. ہمیں بڑی تشویش ہوئی، آخر اس کے پاس وہ کون سا عمل ہے جو یہ جنتی ہے. انس بن مالک فرماتے ہیں کہ عبداللہ ابن عمرو بن عاص جو بڑے پرہیزگار تھے اور عمل کے بڑے مشتاق تھے، شائق تھے، انہوں نے اس سے جا کر اس کے ساتھ رہنے کی خواہش ظاہر کی اور بہانہ کیا کہ ابا سے ذرا جھگڑا ہو گیا ہے، لڑائی انبن ہو گئی ہے، میرے ابا نے گھر سے نکال دیا ہے، میں 3 رات تمہارے ساتھ رہ سکتا ہوں. تو انہوں نے اجازت دے دی. عبداللہ ابن عمرو بن عاص فرماتے ہیں میں اس کے ساتھ رہنے لگا. رات بھر اس کے عمل پر میں غور کرتا رہا. یہ صحابہ کرام کا عمل کے لیے رشک تو دیکھیے کہ ان کے ساتھ رہنے کی خواہش ظاہر کی. کوئی تو وجہ ہوگی جو آمنہ کے لال نے اس عام سے آدمی کے بارے میں جنتی ہونے کی ضمانت دے دی ہے. اور ایک بار نہیں، 2 بار نہیں، محمد عربی نے 3 مرتبہ اس آدمی کے بارے میں کہا ہے کہ جنتی ہے. ارے اس کے کپڑے بہت زیادہ عمدہ تو نہیں ہے، اس کے آس پاس خدمت کرنے والوں کی ٹیم تو نہیں ہے، پھر وجہ کیا ہے کہ یہ آدمی جنتی ہے؟ عبداللہ ابن عمرو بن عاص فرماتے ہیں میں ان کے گھر گیا، 3 دن رات ان کے ساتھ رہا. میری نظر رات بھر ان کے عمل پر رہی. کچھ خاص نہیں، کروٹ بدلتے ہوئے جب جاگ جاتے تھے تو اللہ اکبر کہہ کر کروٹ بدل لیتے تھے، اور یہاں تک کہ فجر کا وقت ہوتا تھا فجر کے لیے اٹھ جاتے تھے. 3 دن ہونے کے بعد میں نے ان سے کہا تمہارا کوئی خاص عمل تو بتاؤ، تمہیں جس سے امید ہو کہ اللہ تمہاری بخشش کر دے گا. کہا ما ہوا الا ما رأیت، کوئی خاص بات تو نہیں ہے،
میں جو بھی ہوں تمہارے سامنے ہوں. جانے لگے عبداللہ ابن عمرو بن عاص تو کہا ہاں علی رسلک، سنیے، غیر انی لا اجد فی نفسی لاحد من المسلمین غشا ولا احسد احدا علی خیر اعطاہ اللہ ایاہ. ہاں ایک بات سنیے، سن کر جائیے. شاید یہ بات ہو سکتی ہے کہ میں اپنے من میں، اپنے نفس میں کسی بھی مسلمان کا کینہ نہیں رکھتا. لا اجد فی نفسی احدا من المسلمین غشا، میرا سینہ کینے سے پاک ہے، کسی کے بارے میں میں کینہ نہیں رکھتا. ولا احسد احدا علی خیر اعطاہ اللہ ایاہ، اور کسی کو اللہ نے کوئی نعمت عطا کی ہے، نعمت کس نے دی ہے؟ اللہ نے. میں اللہ کی اس عطا کردہ نعمت پر میں کسی سے حسد نہیں رکھتا، حسد نہیں کرتا. شاید ہو سکتا ہے یہ بات ہو. تو حضرت عبداللہ ابن عمرو بن عاص فرماتے ہیں هذه بلغت بک، هذه بلغت بک وهي التي لا نطق. بس بس بس، یہی وہ نقطہ ہے، یہی وہ خصوصیت ہے، یہی وہ خوبی ہے جس نے تمہیں اس مقام پر پہنچایا ہے، اور ہمارے اندر اس بات کی طاقت نہیں ہے. بہت نوافل نہیں، بہت نمازیں نہیں، مگر دل کینے سے پاک ہے. آج امت مسلمہ کو مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک، عرب سے عجم تک اسی بات کی ضرورت ہے، اسی مسئلے کو سمجھنے کی ضرورت ہے. افسوس ہے، حسرت ہے کہ مسلمانوں نے چند رکعت نماز کو دین سمجھ لیا ہے. نماز کے بغیر اسلام کا تصور نہیں ہے، مگر یہ کوئی سمجھتا ہے کہ میرا کردار کیسا بھی ہو، میرا سلوک کیسا بھی ہو، میرے شب و روز کیسے بھی گزریں، ماں باپ مجھ سے ناراض ہوں، بیوی بچے مجھ سے ناخوش ہوں، پڑوسی مجھ سے ناراض ہوں، مگر میں نماز کا پابند ہوں، میں بڑا نیک آدمی ہوں. جس آدمی کے من میں یہ چل رہا ہو، قسم رب ذوالجلال کی، اس کی یہ چند نمازیں، اس کی یہ چند نیکیاں اسے جنت میں لے جا سکتی. یہ وہ مذہب ہے جہاں اللہ کی خشیت ضروری ہے، جہاں تقوی معیار ہے، جہاں تقوی ہی معیار شرف ہے. دل کا کینے سے پاک ہونا ضروری ہے. ہاں آپ کے پاس عبادات کی کمی ہے، آپ کے پاس نمازیں کم ہیں، آپ کے پاس روزے کم ہیں، آپ کے پاس نیکیاں کم ہیں، مگر آپ کے دل میں اللہ کا ڈر ہے. ایک آدمی جو ہمیشہ نماز پڑھتا ہو، 70 سال کا نمازی اللہ کے جناب میں لایا جائے گا، ایک نماز اس کے پاس ٹھیک نہیں ہوگی. لیکن ایک آدمی شرابی ہے، شرابی ہے، نماز روزے سے دور ہے، لیکن اس کے دل میں اللہ کا سچا ڈر ہے، خوف ہے. وہ آئے گا نماز پڑھنے آیا، اس کے کپڑے کو دیکھ کر، اس کی اداؤں کو دیکھ کر لوگ نفرت کا اظہار کریں گے اور اسے دھتکاریں گے. ہو سکتا ہے کہ وہ مسجد میں داخل ہو کر 2 رکعت نماز ادا کر لے، اور 2 رکعت جو نماز ادا کرے، ایک وہ سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. اللہ کو دل کی وہ کیفیت مقصود ہے. پریکٹیکل تو انسان کو بنانے کا ذریعہ ہے، نمازیں تو انسان کے اندر بندگی پیدا کرنے کا ذریعہ ہے. اصل تو پیدا ہونا ضروری ہے. روزہ متقی بنانے کا ذریعہ ہے، نماز بندگی پیدا کرنے کا ذریعہ ہے. ایک وہ سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. وہ شرابی آیا سچے دل سے، اس نے 2 رکعت نماز ادا کی، اور اگلی رکعت ہی میں سجدے کی حالت میں روح قبض ہو گئی. تولا جائے گا تو اس کے وہ 2-4 سجدے، اس کی جو دکھاوے کی نمازیں ہیں، اس کی جو لوگوں کے شر سے بچنے کے لیے، لوگوں اس کے ڈر سے بچنے کے لیے نماز پڑھتا ہے، اس کی جس کی نمازیں روایتی ہیں، اس کی عبادات جو صرف فارمیلٹی ادا کر رہا ہے، اس کی سینکڑوں سال کی عبادتوں سے اس کے یہ 2 سجدے بہتر ہے. اعمال تولا جائے گا. میں 1-2 مثالیں اور عرض کروں. دیکھیے،
اس حدیث کو ہمیشہ یاد رکھیے، اور جس نے وہ حدیث نہیں پڑھی اس نے کچھ نہیں پڑھا۔ امام مسلم، امام احمد بن حنبل اور کئی محدثین نے روایت نقل کی، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں صرف ترجمہ کروں گا، تشریح نہیں کر سکتا، تفصیل طلب ہے۔ حدیث یہ ہے، ان احدکم یجمع خلقہ فی بطن امہ 40 یوما نطفۃ، تم میں سے ہر امیر غریب عام خاص عالم جاہل سب، تم میں سے ہر کسی کا نطفہ اس کی ماں کے بطن میں 40 دن جمع کیا جاتا ہے۔ یہ انسان کی حقارت بیان کی گئی ہے۔ پھر 40 دن وہ گوشت خون کے لوتھڑے کی شکل میں رہتا ہے، پھر 40 دن وہ گوشت کے بنے یا ناقص ٹکڑے کی شکل میں رہتا ہے۔ جب 4 مہینے پورے ہو جاتے ہیں، فیبعث اللہ الیہ ملکا، تو اللہ فرشتے کو بھیجتا ہے، 4 چیزیں لکھ دے، فیکتب لہ من رزقہ، لکھ دے کہ وہ کیا کھائے گا، حلال حرام، تھوڑا زیادہ، کب کتنا، وَأَجَلِهِ، اس کی میعاد لکھ دے، ویلڈ، اس کی مدت لکھ دے، کتنے سال، کتنے مہینے، کتنے ہفتے، کتنے دن، کتنے منٹ، کتنے سیکنڈ دنیا میں رہے گا، وَعَمَلِهِ، اور چوتھی چیز لکھ دے کہ وہ کیا عمل کرے گا، توحید پر عمل کرے گا یا شرک، بدعت کرے گا یا سنت پر عمل کرے گا، اچھا کرے گا برا کرے گا، حلال کرے گا کہ حرام کرے گا، لکھ دے اس کی کیا ایکٹیویٹی ہوگی دنیا میں۔ اور چوتھی چیز اس کا رزلٹ بھی لکھ دے، شقی ام سعید، وہ جنتی ہوگا کہ جہنمی ہوگا، جنتی ہوگا کہ جہنمی۔ دنیا کی بڑی سے بڑی ٹیکنالوجی وہ بتا سکتی ہے کہ ماں کے بطن میں لڑکا ہے کہ لڑکی ہے، میل ہے کہ فیمیل، مگر کوئی یہ بتا سکتا کہ ماں کے بطن میں پلنے والا یہ 4-6 ماہ کا بچہ جنتی ہے کہ جہنمی ہے، قاتل ہے کہ مقتول ہے، ظالم ہے کہ مظلوم ہے، مشرک ہے کہ موحد ہے، بدعتی ہے کہ اپنے نبی کی سنتوں پر عمل کرنے والا ہے، نمازی ہے کہ بے نمازی ہے، حلالی ہے کہ حرام خور ہے، یہ اسلام نے بتا دیا ہے۔ وَإِنَّ أَحَدَكُمْ، اب اس کے آگے کا مرحلہ سنیے، دنیا میں آنے کے بعد، وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ فَيَدْخُلُهَا۔ سب سے زیادہ ڈرانے والی یہ حدیث ہے، تم میں کا ہر شخص سن لے، ہر عام و خاص سن لے، ہر شاہ و گدا، ہر امیر و غریب، ہر خاص و عام سن لے، لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ، جنتیوں جیسا عمل کرتا ہے، نمازیں پڑھ رہا ہے، روزے رکھ رہا ہے، قرآن کی تلاوت پر تلاوت کر رہا ہے، اعتکاف میں بھی بیٹھتا ہے، نیکی کے کام کرتا ہے، مگر اتنا قریب چلا گیا جنت کے کہ ایک ذرا کہتے ہیں ہتھیلی جہاں ختم ہوتی ہے وہاں سے ایلبو، کوہنی تک یا کندھے تک، اتنا فاصلہ، ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ گیا تھا کہ اب ایک قدم اٹھائے اور جنت میں چلا جائے، جنت کے اتنا قریب چلا گیا تھا۔ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ، تو اس پر تقدیر غالب آتی ہے، پھر کوئی ایسا عمل کرتا ہے، پھر ایسی من گھڑت باتیں اپنے ذہن میں لاتا ہے، پھر ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کرتا ہے کہ پھر اللہ کا بھی انکار کر دیتا ہے، رسول اللہ کا بھی انکار کر دیتا ہے، نمازوں سے بھی کوسوں دور چلا جاتا ہے، شرکیہ باتیں کرنے لگتا ہے، اس کے ذہن میں شیاطین کے وساوس صبح سے شام تک پنپنے لگتے ہیں، جنت سے ایک ذرا کے فاصلے پر رہ کر تقدیر غالب آتی ہے اور مرنے سے پہلے جہنم میں چلا جاتا ہے، جہنمیوں جیسا عمل کر کے جہنمی بن کر دنیا سے جاتا ہے۔ وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ، تم میں سے کوئی شخص جہنمیوں سے عمل کرتا ہے، چوری کرتا ہے، ڈکیتی کرتا ہے، شراب نوشی کرتا ہے، عیاشی میں مبتلا ہے، مگر اتنا جہنم کے اتنا قریب چلا گیا کہ ایک قدم اٹھائے اور جہنم میں چلا جائے۔ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ، مگر اس کی کتاب حرکت میں آتی ہے، اللہ کا فیصلہ حرکت میں آتا ہے، تقدیر غالب آتی ہے، پھر سچی توبہ کرتا ہے، روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، اپنے رب سے رجوع کرتا ہے، میں تو گنہگار
میں تو گنہگار. رات کی تاریکی میں اٹھتا ہے جب دنیا سو رہی ہے, جب سارے عبادت کرنے والوں کو اپنے عبادت کا غرور ہے, اپنی عبادتوں کا غرہ ہے, اسے اپنے گناہوں کا پچھتاوا ہے. یہ سچے دل سے اٹھ کر اللہ سے توبہ کرتا ہے, سچی توبہ کرتا ہے, بدلنے کا عزم کرتا ہے. اس کا حوصلہ جمع مرد ہے, پورے عزم کے ساتھ یہ بدلنا چاہتا ہے. ایک دن عبادت کرتا ہے اور جنت کے اعلیٰ درجے پر فائز ہو جاتا ہے. وہ دیکھو حافظ ابن کثیر نے مثال دی ہے. فرعون کے ساتھ جو لوگ آئے تھے, فرعون کے بلاوے پر آئے تھے, شاہی مہمان تھے, وقت کے پیغمبر جلیل القدر پیغمبر موسیٰ علیہ السلام سے مناظرہ کرنے کے لیے آئے تھے. چیلنج کو انہوں نے قبول کیا تھا, ٹکراؤ ہونے والا تھا. تم اپنی دلیلیں پیش کرو. موسیٰ اپنی دلیلیں پیش کرے گا. فرعون کا یہ دعویٰ تھا موسیٰ محض ایک کاہن اور جادوگر ہے. تمام علاقوں کے بڑے بڑے جادوگر آئے, موسیٰ کو جادوگر ثابت کرنے کی ہر ممکن کوشش کی, مگر جب انہوں نے دیکھا کہ موسیٰ کے پاس تو علم نبوت ہے, موسیٰ کوئی کاہن اور ساحر نہیں ہے, فقعوا لہ ساجدین, سارے کے سارے اللہ کے شکرانے میں سجدہ ریز ہو گئے اور گواہی دی آمنا برب موسیٰ و ہارون, ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لائے. فرعون نے ان کے دائیں بائیں ہاتھ پیر کو کٹوا دیا. میری اجازت کے بغیر تم ایمان لے آئے. وہ سارے ساحر, سارے جادوگر بڑے بڑے ممالک سے آئے تھے, مصر کی زمین پر جمع ہوئے تھے, مگر ہوا یہ صبح میں یہ باطل کی طرف سے ٹکرانے آئے تھے, حق سے ٹکرانے آئے تھے, اپنا لوہا منوانے آئے تھے, اور شام ہوتے ہوتے سب کے سب جنت میں چلے گئے, شہید کر دیے گئے. آخری دم تک کسی کے جنتی یا جہنمی ہونے کی گارنٹی نہیں ہے. آخری مرحلے تک آپ یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ میں جنتی ہوں, میں نیک آدمی ہوں, فلاں گنہگار ہے, فلاں دوزخی ہے. قسم رب ذوالجلال کی, اگر کوئی داڑھی رکھنے والا کسی بغیر داڑھی والے کو جہنمی سمجھتا ہے تو لعنت ہے اس کی داڑھی پر. کوئی فجر پڑھنے والا کسی سو جانے والے پر یہ سوچ کر کہ میں جنتی ہوں, فلاں جہنمی ہے, فجر پڑھتا ہے تو اس کی فجر سے اس کو کچھ حاصل. آپ عبادت کیجئے, مگر عبادت آپ کو بندہ بنائے رکھے, آپ کے اندر بندگی اور تواضع قائم رکھے, خاکساری کو پیدا کرے. سارے نیک اعمال کرنے کے بعد بھی آپ کو فکر ہو ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اللہ کے نیک بندوں کو ہزار عمل کرنے کے بعد بھی اپنے آپ پر کوئی غرہ نہیں ہوتا تھا. وہ رو رو کر گڑ گڑا کر دعا کرتے تھے, بار الہ ہماری یہ چھوٹی موٹی کوششیں اپنے جناب میں شرف قبولیت عطا فرما. قبولیت کی دعائیں کرتے تھے, روتے تھے, گڑ گڑاتے تھے. دیکھیے میں ایک واقعہ اکثر پیش کرتا ہوں. بنی اسرائیل میں دو بھائی تھے. یہ جو بھی بات بیان ہو رہی ہے آپ ہرگز یہ مت سمجھیے کہ گناہ کی دلیل ہے کہ میں داڑھی نہیں رکھتا تھا تو میں ہی داڑھی والے سے اچھا ہوں, میں گناہ میں ملوث تھا تو میں نیک لوگوں سے اچھا ہوں. یہ اس کی دلیل نہیں ہے. یہ بتانا یہ مطلوب ہے, مقصود ہے کہ کوئی شخص اللہ کی بندگی کرے, عبادت کرے, نیکی کرے تو اس کے دل کے کسی خانے میں یہ بات نہ پیدا ہو کہ میرا یہ عمل اچھا ہے, میں جنتی ہوں اور میرے علاوہ سارے لوگ گنہگار ہیں, بلکہ ایک تڑپ جستجو قائم رہے. لہذا کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں غلطی پر ہو کر صحیح ہوں. ہو سکتا ہے کہ یہ بڑا گنہگار ہو, اس کے دل کی حالت بھی خراب ہو اور اس کا عمل بھی برباد ہو, اور فیصلے ظاہر پر کیے جائیں گے, اور اللہ نیتوں کو بہتر جاننے والا ہے. دیکھیے بنی اسرائیل میں دو بھائی تھے, ایک اوپر کی منزلے پر رہتا تھا, ایک نچلے منزلے پر رہتا تھا. نیچے والا خوب عیاشیاں کرتا تھا, شراب نوشی, لڑکیوں کو نچانا, خوب رنگ رلیاں مناتا تھا. اوپر والا عابد و زاہد تھا, اسی کا بھائی تھا, مگر فرق یہ تھا کہ نیچے والے کو ہمیشہ احساس جرم ہوتا تھا, نہیں کچھ بھی ہو میں گنہگار ہوں, بھیا نیک آدمی ہے. اور بڑے بھائی کو ہمیشہ اپنی عبادتوں کا گھمنڈ تھا, نہیں
یہ گنہگار شخص کے ساتھ میں رہ رہا ہوں، میں عابد و زاہد، میں پرہیزگار، میرا تقویٰ دیکھو اور اس کی عیاشیاں دیکھو۔ ایک دن کی بات ہے، اوپر والا نیچے کو اترنے کے لیے آگے بڑھا۔ اس کے دل میں خیال تھا بس بہت عبادتیں کر لی، آخر میں بھی انسان ہوں، تھوڑا سا چھوٹے بھائی کے ساتھ چل کر میں بھی کچھ عیاشی کر لوں، بعد میں تو ویسے بھی میرے پاس نیکیاں بہت ہیں، توبہ کر لوں گا، اور آج کے بعد اس بھائی سے یہ کہہ دوں گا کہ ایک چھت کے نیچے یا تو رہے یا میں رہوں گا، میرے جیسا پرہیزگار آدمی تیرے جیسا گنہگار کے ساتھ نہیں رہ سکتا۔ یہ گھمنڈ لے کر اتر رہا ہے، پروگرام بنا رہا ہے گناہ کرنے کا، اور ادھر چھوٹا بھائی یہ سوچ رہا ہے بس بہت ہو گیا، اللہ مجھے معاف کرے، بھیا پرہیزگار آدمی ہیں، ان کے پاس چلتا ہوں، ان کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کے کچھ عہد کروں گا، گلے میں گلا ڈال کر رو لوں گا، میرے دل کا بوجھ ہلکا ہوگا، اور آج سے سچی توبہ، آج کے بعد نیکی نہیں کروں، آج کے بعد برائی نہیں کروں گا۔ یہ سوچ کر یہ اوپر چڑھ رہا ہے، وہ سوچ کر وہ نیچے اتر رہا ہے، پیر پھسلا، دھڑام سے اوپر والا نیچے والے پر گرا، دونوں کی روح قبض ہوئی، فرشتے آ کر رکے ہیں۔ اللہ نے پوچھا، تفصیلی روایات ہے، اللہ نے پوچھا کس کی روح کون قبض کرے گا؟ فرشتے تذبذب میں ہیں، اللہ نے کہا اوپر والے بھائی کی روح جہنم کے فرشتے قبض کرے، اور یہ جو نیچے والا بھائی تھا اس کی روح جنت کے فرشتوں نے قبض کی۔ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَيَدْخُلُهَا، تقدیر غالب آ گئی، آخری مرحلے میں اللہ سے سچی توبہ کر لی۔ تو اللہ کو کپڑا مقصود، اللہ کو آپ کا ظاہر مقصود نہیں ہے، انما الاعمال بالنیات۔ اللہ دیکھتا ہے کہ یہاں کیا چل رہا ہے، یہاں کیا چل رہا ہے۔ اگر آپ ظاہر میں بھی ایماندار ہیں اور آپ کا باطن بھی پاک ہے تو زہ نصیب، آپ مبارکباد کے مستحق ہیں۔ لیکن اگر آپ کا باطن گندا ہے، کالک ہے، سیاہی ہے، اور ظاہر میں روشنی اور سفیدی ہے، تو معاف کیجئے، آپ اللہ کو، اللہ کے دین کو اور تمام مومن بندوں کو، فرشتوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور اگر آپ کا ظاہر بھی کالا ہے، باطن بھی کالا ہے، تو اللہ سے دعا کیجئے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب۔ بار الہ، جب تو نے ہدایت دے دی ہے، اسلام جیسا دین دیا ہے، محمد جیسے آخری پیغمبر کا امتی بنا دیا ہے، قرآن جیسی عظیم کتاب عطا کی ہے، مسلمانوں جیسا معاشرہ عطا کیا ہے، حلال و حرام کی تمیز دی ہے، حق و باطل کا امتیاز دیا ہے، تو بار الہ آخری مرحلے تک اسی پر زندگی اور خاتمہ عطا فرما، ہماری ہدایت کو باقی رکھ، ہمارے دلوں کو صاف کر۔ دعا کریں اللہم ارزقنا حسن الخاتمہ، دعا کریں اللہم انا نعوذ بک من الحور بعد الکور، اے اللہ میں پناہ میں آتا ہوں ہدایت کے بعد سرکشی سے، توحید کے بعد شرک سے، سنت کے بعد بدعت سے، حلال کے بعد حرام سے، خیر کے بعد شر سے، میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ دعا کریں یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کے پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر قائم رکھ، یا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک، اے دلوں کے پھیرنے والے اپنے اور اپنے رسول کی اطاعت و فرما برداری پر دلوں کو رکھ۔ بار بار دعا کریں اللہم آتی نفسی تقواہا، اللہم آتی نفسی تقواہا، اے اللہ میرے نفس کو تقوی عطا کر، وزکیہا انت خیر من زکاہا، اور میرے نفس کو پاک کر دے، تو بہتر پاک کرنے والا ہے، انت ولیہا و مولاہا، تو ہی میرے نفس اور میرے دل کا حقیقی مالک و مولا ہے۔ اللہ سے ہمیشہ عاجزی کے ساتھ دعا کریں۔ میں آخر میں ایک دو بات عرض کروں، میرے بھائیو، اگر دل میں عبادت کا غرہ ہے، تقوی کا غرہ ہے، جیسے یہودیوں کا تھا، یہودیوں کو یہی گمان تھا کہ ہم تو بڑے اللہ والے لوگ ہیں، ہم نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ہم تو اللہ کے بیٹے اس کے چہیتے ہیں، لن يدخل الجنت الا من كان هودا او نصارى، جنت میں ہرگز داخل نہیں ہوگا مگر وہی جو یہودی ہو یا عیسائی ہو۔ الم تر الی الذین یزکون انفسهم، اللہ نے کہا یہود و نصارہ کے بارے میں، ان کی طرف دیکھا نہیں، وہ اپنے نفس کا تزکیہ جتاتے ہیں، ہم پرہیزگار لوگ ہیں، ہم جنتی لوگ ہیں۔ اگر دل کے کسی خانے میں بات آ گئی تو انجام کیا ہوگا؟ ابلیس کی طرح ہوگا۔
گیا مارا یہ شیطان ایک سجدے کے نہ کرنے سے، اگر لاکھوں برس سجدے میں سر مارا تو کیا مارا؟ فخرج منہا فإنک رجیم۔ حالت کیا ہوگی بنی اسرائیل کے اس عابد و زاہد کی طرح، حالت کیا ہوگی وہ ابن جریج کی طرح، جو بنی اسرائیل کا ایک عابد و زاہد شخص تھا، اس نے پلاننگ کے ساتھ گناہ کر لیا، بعد میں اللہ نے بہرحال اس کی توبہ قبول کر لی۔ حالت یہ ہوگی کہ ایک شخص، ایک عورت بڑی پرہیزگار تھی، مگر اس نے بلی کو باندھا، مارے غصے کے اس کو نہ کھلاتی تھی نہ پلاتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا ہی فی النار، وہ تو جہنمی عورت ہے، نماز روزہ کرتی تھی مگر جاندار کے ساتھ بدسلوکی کرتی تھی۔ ایک عورت تھی بہت زیادہ عبادت نہیں کر پاتی تھی، صحابہ کرام نے ان سے پوچھا، اللہ کے نبی علیہ السلام سے پوچھا کہ بہت زیادہ نماز روزہ نہیں کر پاتی مگر پڑوسن اس سے خوش ہیں، وہ لوگ اس سے خوش ہیں، اس کے کردار سے خوش ہیں۔ کردار میں مٹھاس اور خوشبو آتی ہے، باتوں سے موتیاں جھلکتی ہیں، جھڑتے ہیں۔ آپ کا کان مسلمان ہو، خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں۔ کان مسلمان ہو، زبان مسلمان ہو، دل مومن ہو، تب جنت یقینی ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں دین کی صحیح فہم عطا فرمائے، عبادتوں کے اور تقوی اور پرہیزگاری کے دھوکے سے ہماری حفاظت فرمائے، عبادتوں اور نیکیوں کے غرور سے رب العالمین ہمارے ظاہر و باطن کی حفاظت فرمائے، ہمیں ظاہر و باطن کی یکسانیت اور مساویت عطا فرمائے۔ ہم جیسے اندر ہوں ایسے ہی ہم ظاہر ہوں، ہم جیسے ظاہر ہوں رب العالمین وہی تقوی، وہی پرہیزگاری ہمارے اندر، ہم وہی روشنی ہمارے اندر بھی عطا فرما دے۔ ہمیں آپسی خلش، رنجش، کینہ، بغض، عناد، کدورت، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے، ایک دوسرے کو نیچا کرنے کی پلاننگ سے رب العالمین ہماری حفاظت فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم۔ الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأتباعه. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأعز وأجل وأهم وأكبر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.